بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق خود آپ تک پہنچے گا، یہ وظیفہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آج کا انسان، میں تو جتنے لوگوں سے بھی انٹریکشن کرتا ہوں، سب کے زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا، لوگ رب کی تلاش میں نکلتے تھے، جنگلوں میں بھٹکتے تھے، حق کی تلاش میں نکلتے تھے، سچ کی تلاش میں نکلتے تھے۔ آج کا انسان اپنے اصل سے ہٹ گیا اور وہ رزق کی تلاش میں نکل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق اور تمہاری موت تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تمہاری موت تمہارے پیچھے ہے، تمہارا رزق تمہارے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے مقرر کر دیا، تمہارے رزق اور تمہاری موت کا ایسا کنیکشن اللہ پاک فرماتا ہے، بندے میں نے بنا دیا ہے کہ جس دن تم اپنی زندگی کے سب دانے کھا چکو گے، تمہارے رزق کا آخری نوالا تمہارے حلق سے اتر جائے گا، اسی وقت موت تمہیں جکڑ لے گی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ انسان کا توکل اتنا سٹرونگ ہے، اتنا زبردست ہے۔ آج کے انسان کا کیا توکل ہے کہ ہم پہلی سیڑھی پر، توکل کی پہلی سیڑھی پر ہی نہ چڑھ پائے۔ کیا آپ نے کبھی صرف ایک انسان، میں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی ہے جس کو میں نے رزق کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور رزق کے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا ہے؟ اور اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، چرند پرند حیوانات، آبی مخلوق، کسی کے اوپر بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کیا کون سی وہ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ کیا اللہ انہیں رزق نہیں دیتا؟ میں نے آپ کو ایک واقعے میں بتایا تھا نا، ایک کتے کا مکالمہ بتایا تھا، ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ، کہ جب اس ولی نے کہا کہ نا یار تم میرے ساتھ رہو، تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نجس ہوں، میں حرام جانور ہوں، لیکن تم سے توکل میرا زیادہ سٹرونگ ہے، کیونکہ میں آج کی اگر مجھے ہڈی مل جائے تو میں کل کے لیے ہڈی چھپا کے نہیں رکھتا، مجھے میرا مالک کل پھر دے دے گا۔ یہ والی چیز جو ہے میرے دوستو، دس از کالڈ توکل۔ شاخ پر جو پرندہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے نا، اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کا توکل آپ کے انسان، آج کے انسان سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ وہ پتا ہوتا ہے اس کو کہ اللہ میرا مجھے گرنے نہیں دے گا، اور آج میں نے دانا چگ لیا، میرا پیٹ بھر گیا، اس نے کل کے لیے کہیں تجوری میں چھپا کے نہیں رکھا ہوا، اس کو اللہ پھر عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو سٹیبل سمجھتے ہیں جب ہمارے پاس آج کے خرچ کے علاوہ آنے والے کئی سالوں تک کا بھی خرچ جمع ہو جائے، تو پھر ہمارا توکل سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس مال ہے، اب میں سروائیو کر سکتا ہوں۔ یہاں پر ہی آج کا انسان مار کھا رہا ہے، اسی جگہ پر ہی انسان مار کھا، جبکہ اگر وہ اپنے رب پر صحیح ٹرسٹ کرے اور توکل کرے تو پھر کل کا معاملہ اس پر چھوڑ دے۔ ہم اس کل کی فکر کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کل میں ایگزسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ المیہ یہ ہے، یعنی پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کل ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں آج جو میرے اگر پرس میں پیسہ ہے تو میں اس کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کروں گا، میں اچھا نہیں کھاؤں گا، میں اچھا نہیں پہنوں گا، کہ میں بچا رہا ہوں میرا کل رینی ڈیز، اور ان رینی ڈیز کے آنے سے پہلے آپ کی اپنی رینی ڈیز ہو گئی اور آپ رہے ہی نہیں، تو پھر وہ پیسہ کس کام کا جو آپ نے جائز ناجائز پتہ نہیں کیسے کیسے ذریعوں سے اکٹھا کیا تھا، کمایا تھا کہ انجوائے کریں گے۔ اور یہی المیہ تو ہوتا ہے آج کیا ہو رہا ہے کہ وہ سامسنگ کا جو اونر ہے کمپنی کا، جو پائنیئر تھا، وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس نے کیا لکھا ہو کہ یار میری اتنی پراپرٹی میں نے بنائی، دنیا کا امیر ترین آدمی بنا، اور میں اپنے لیے کچھ خوشی نہیں خرید سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ اب تمہارے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، اب بس ختم تم، تو میں کسی سے اپنے لیے چند سانسیں نہیں خرید سکتا، ایسا تو بہت بنایا میں نے، تو اس دولت اس کے کس کام کی تھی؟ مگر پرابلم یہ نہیں ہے، ہم پھر بھی فکر کریں گے۔ آپ کو میں آج ایک
بہت قیمتی ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ. آپ لوگ کل کی فکر کرنا چھوڑ دیں. ہاں اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی کر لیں کہ کل اگر ہم نہیں رہے اس دنیا کے اندر، دین ہمارے ساتھ اس سفر میں جہاں ہم نے اکیلے جانا ہے اس کا بندوبست ہے کہ نہیں ہے. اس فکر میں اگر آپ پڑ جائیں اور یہ فکر چھوڑ دیں کہ آج کھا لیا کل کیا کھائیں گے، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. وہ آپ کا بندوبست اس نے کیا ہوا ہے، اس نے کیا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہوگا ویسے ہی. وہ آپ کے شاطر بننے سے، ایکسٹرا کلیور یا سمارٹ بننے سے کچھ نہیں ہوگا. مقدر سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے اس دنیا کے اندر. کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ میں قابلیت سے میں لے لوں گا، تو بہت بڑے بڑے نا قابل لوگوں کو مقدر والوں کے ہاں نوکریاں کرتے ہوئے دیکھا. میں اس ناچیز نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بعض اوقات بڑی بڑی فیکٹریوں کے جو سیٹوں کے بچے آ کے کام سنبھالتے ہیں، انہیں ٹکے کی قابلیت نہیں ہوتی ہے اور بڑے بڑے قابل لوگ ان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو رزق کی تقسیم تو میرے مالک نے مقدر سے کی ہوئی ہے نا، تو مقدر مانگے رب سے. کیسے بنے گا مقدر؟ تقدیر کیسے بدلے گی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت میں کامیابی ہے، محنت میں عظمت ہے، تو پھر یار میں بڑی دور کی بات نہیں کرتا، تو پھر اس ہمارے ملک کے اندر مزدور سے زیادہ تو محنت کوئی نہیں کرتا. تو دنیا کے ٹاپ 10 100 جو آپ ملینئرز کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کتنے مزدور ہیں؟ کتنے مزدور ہیں؟ ہاتھ سے کام کرنے والے، سیمنٹ گارا سریا اٹھانے والے، کتنے مزدور اس میں شامل ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے دوست. آپ اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اللہ نے ہی آپ کی تقدیر لکھی ہے، اللہ ہی آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. گولڈن رولز اینڈ پرنسپلز تمام سیٹ کر دیے گئے اسلام نے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، سیرت مبارکہ کے اندر سب کچھ ایکسپلین کر دیا گیا، بتا دیا گیا زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، سخاوت کا کیا انداز ہونا چاہیے، خرچ کیسے کرنا ہے اللہ کے لوگوں پہ. ہم سب کچھ کھا رہے ہیں، ہمارے پاس ایکسٹرا بھی ہے، کئی سالوں کا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن جب کسی کی ہیلپ کرنی ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہو، تو ہمارے زبان پہ آتا ہے وی آر اسٹکڈ، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، بزنس سٹاپ ہیں، معاملات صحیح نہیں ہیں. تو یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں نا، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو دوستو کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو درست کریں. آپ اپنے آخرت کی فکر میں پڑ جائیے. آپ یقین کریں کہ آپ کو رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو ویسے ہی آپ کا پیچھا کر رہا ہے. پھر ابھی جو میں آپ کے ساتھ ایک عمل ڈسکس کرنے والا ہوں، اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو آپ ڈیلی کریں. تھوڑی سی محنت تو اللہ کو بھی راضی کرنے میں کر لیں نا. بندوں کو راضی کرنے کے لیے تو پوری زندگی آپ نے خوار کر لی، لیکن آج تک آپ کسی کو راضی نہیں کرتے. آپ قسم ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں، کیا ان کی بیویاں ان سے راضی ہیں؟ نہیں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایشو پہ وہ آپ کو کہہ دی ہوں گی، کیا کیا ہمارے، اولاد کہتی ہے کیا کیا تم نے ہمارے لیے. اور پھر انسان سوچتا ہے وہ کدھر ڈوب کے کہیں مر جائے، غرق ہو جائے، کہ جن لوگوں کی ساری زندگی جن کے لیے سب کچھ گزار دیا کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا. مت پڑو ان چکروں میں، اپنے رب کو راضی کر لو، اور رب راضی ہو گیا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے 313 بار یہ پڑھنا ہے، یا اللہ ہو، یا ہادی ہو، یا نور ہو، یا کریم ہو، یا حفیظ ہو. یا اللہ ہو، یا ہادی ہو، یا نور ہو، یا کریم ہو، یا حفیظ ہو. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. یہ 313 بار پڑھنا ہے. اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے. وقت کون سا رکھنا ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں. 3 وقت مناسب ہیں: فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. کوئی بھی ایک وقت رکھ لیں. روز 313 بار یہ پڑھا کریں. آپ صرف یہ عمل مسلسل کر لیں، بلا ناغہ کر لیں، ریگولر اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. آپ دیکھیں گے آپ کچھ بھی نہ کیجیے، آپ تک آپ کا رزق خود پہنچے گا، آپ کو ڈھونڈ کے پہنچے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.